جی ہاں یہاں بھی بند ہو گیا تھا جی جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تقلید کا جو مسئلہ ہے یہ تقلید فروع میں ہوتی ہے، اصول میں نہیں۔ تقلید کا جو معاملہ ہے وہ فروع سے متعلق ہے، احکام کے اندر تقلید کی جاتی ہے، عقائد میں نہیں، یہ وہ مراد لیتے ہیں۔ جی مشائخ، اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی دے دیں سراجو میں خدمت کریں یہی ہے۔ آج تک سلفیوں پڑھی نہیں کہ تو مدینہ مدرسہ میں پڑھیں، کل جواب پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن کو ایون کیا ہے۔ اچھا یہ نہیں کہتا 40 سال کے اوپر دیکھیے فتوا دیکھیں تو بولیے میں کیا ابھی شاید آپ نے کیوں یہ شیخ محترم، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقے میں تقسیم ہو جائے گی، تو اس فرقے کی مطلب کوئی تعین یا تحریر پر کوئی کتاب لکھی گئی ہے؟ معلوم ہو کہ فرقے موجود ہے اتنے فرقے۔ اللہ کے بندے، اسی پر تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بنیادی طور پر اسی چیز کو درشاتی ہیں کہ مقالات الاسلامیین سے لے کر کے الملل والنحل کا جو میں نے نام لیا، ابن حزم کی یا شہرستانی کی، تو یہ ساری کتابیں اسی پر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو روایت ہے ستفترق امتی، اس پر باقاعدہ مقالے بھی لکھے جا چکے ہیں، اور اس پر خود جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے احمد سردار ایک افغانی ہمارے معاصر تھے، انہوں نے اس پر جو ہے حدیثی دراسہ کیا ہے، اور اس کے جوانب پر بھی گفتگو کی ہے۔ تو وہ جو ہے ایک رسالہ حقیقت میں حاصل کرنے کے لائق ہے۔ تو حقیقت میں اس پر کتابیں مستقل بھی لکھی گئی ہیں، اور متقدمین کے یہاں سے ہی اس پر توجہ کی گئی ہے۔ جی، اور یہ چیز میں ذکر کر دوں کہ یہ جو فرقوں کا معاملہ ہے، یہ میں تمہید میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اصول کے اندر اختلاف کے بعد، میں نے بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ عقیدے کی جو بات ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، جس کو جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کر لیں، وہ فقہ میں، احکام کے اندر، اصول میں اختلاف جب ہوتا ہے تو اس کو افتراق کہا جاتا ہے۔ اصول میں جب بھی اختلاف ہوگا تو وہ فرقہ بندی ہی ہوگی، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں جو ہوگا وہ ایک ہوگا۔ اصول یہ ثوابت اس کو کہا جاتا ہے، ثوابت جس کے اندر کوئی تحول نہیں آتا زمانے کے ساتھ ساتھ۔ دیکھو شریعت کے اندر کچھ چیزیں ثابت ہیں، کچھ متحول ہیں، یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جو بالکل استقرار ہے، جن کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی قیامت کی صبح تک، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے بدل سکتی ہیں، اور بدلتی رہتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں۔ تو وہ چیز الگ ہے اور یہ چیز الگ ہے۔ تو یہاں اصولی مباحث میں یا اصول کے اندر جب بھی اختلاف ہوگا تو وہ فرقے تک پہنچا دے گا۔ اب یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ جو فرقہ تشکیل پا رہا ہے وہ مکمل اعتبار سے نیا ہے، یا اپنے اصول اور اپنے قواعد کے اعتبار سے، اپنے ضوابط کے اعتبار سے زمانے قدیم میں کوئی فرقہ اس کا ان چیزوں کا جو ہے وہ موجود ہے۔ مقالۃ الاسلامیین کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا، انہی روایات کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے اصول الفرق کو ذکر کیا ہے، اور آپ خود گوگل کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصول الفرق پر بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، کہ فرق کی جو اصل بنیادیں ہیں، کہ جن کی بنیاد پر فرقوں کو شمار کیا جا سکتا ہے یا اس کے تحت آپ لا سکتے ہیں، وہ اصول کیا ہیں۔ تو اس پر مستقل تحریریں جو ہے لوگوں نے لکھی ہیں، اور کتابیں اس پر ہیں مستقل۔ یہ اشعری ان کو صفات معانی کہتے ہیں۔ سوال ہے کہ صرف 7 صفات کو کیوں مانتے ہیں، باقی صفات کو کیوں نہیں مانتے؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ
یہ ان صفات کو صفات معانی کہتے ہیں، اور ان کا یہ سمجھنا ہے کہ ان صفات کو ثابت کیے بغیر کسی ذات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین کی ذات کو ثابت کرنا ہے تو ان ساتوں صفتوں کو، اس لیے کہ کوئی ذات ان 7 صفتوں کے بغیر ذات ہو ہی نہیں سکتی، تو اس لیے اللہ رب العالمین کی ذات کے اس بات کے لیے وہ ان صفات معانی کا احتیاج سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ان 7 صفتوں کو مانتے ہیں، بقیہ صفتوں کو نہیں مانتے۔ اور یہی تو پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے معتزلہ نے ان پر نقد کیا۔ ہاں، اسی لیے جو ہے معتزلہ نے، جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدہ تدمریہ کے اندر ان ضوابط کو ذکر کیا ہے کہ القول فی بعض الصفات کالقول فی بعض آخر، یہ ایک عقیدے کا ایک قاعدہ ہے کہ القول فی بعض الصفات کالقول فی بعض، یعنی بعض صفتوں کے بارے میں جو قول اختیار کریں گے آپ، وہی قول بقیہ صفات کے بارے میں اختیار کیا جائے گا۔ یہ معتزلہ کی طرف سے اشاعرہ کو کہا جاتا ہے کہ چوں چوں کا مربع مت بنو، یا تو اللہ صفات کے ثابت کرنے سے اگر اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر حرف آتا ہے جیسا کہ ان کی توحید کا مطلب ہے، تو ساری کی ساری صفات کا انکار کرو۔ یہ چوں چوں کا مربع کیا کہ کچھ صفتوں کو ثابت کرتے ہو اور بقیہ، تو جن صفتوں کو امام ابن تیمیہ نے یہی بات کہی ہے کہ جن صفتوں کو انہوں نے ثابت کیا ہے اور جن دلیلوں سے ثابت کیا ہے، وہی دلیلیں سلف کے لیے بقیہ صفات کو ثابت کرنے کا سبب بنیں گی۔ جن دلیلوں سے وہ 7 صفتیں ثابت کرتے ہیں، وہی دلیلیں بقیہ صفات کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہم پیش کریں گے۔ اور اسی چیز کو لے کر کے وہ معتزلہ کی طرف سے بھی دھتکارے جاتے ہیں اور سلف کی طرف سے بھی دھتکارے جاتے ہیں۔ لا الہ الا ولا الہ الا۔ جی، میرا خیال ہے کہ وقت زیادہ ہوا، اب میں آج کے درس کا اسی پر اختتام کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں انہیں ہمیں سمجھنے کی اور پھر اپنے بعد والے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عقیدے کی صحیح سمجھ، گہری سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے پر جب تک زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔